و مکرم مشائخ کرام، برادران اسلام اور عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہو لیکن اسلام کی نعمت سے محروم ہو، کلمہ شہادت کی نعمت سے محروم ہو، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی دوسرا نہیں۔ اور اگر اس کے پاس یہ نعمت موجود ہو تو دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی جنت اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی تو ایسا بندہ کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ جسے مل گیا، حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے آج اس مختصر وقت میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ ہے دین کی چند بنیادی باتیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دین کی ان بنیادی باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کی ہے۔ دین کی ان بنیادی باتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں توجہ دلایا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ تم جان لو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے پاس بخشش طلب کرو۔ یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے۔ اگر یہ آیت انسان اپنی زندگی میں نافذ کر لے، اس پر عمل کرے، تو اس سے بڑا خوش نصیب اور سعادت مند کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی حالت معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کیسی ہوتی ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر بیان کیا، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اکثر و بیشتر لوگ دنیا کے اندر دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے تعلق سے علم حاصل کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملات کے اندر اس سے پوچھیں، ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے۔ کون سی چیزیں اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، کن چیزوں سے دنیاوی معاملات میں اسے نقصان ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں انسان جانکاری رکھتا ہے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں پوچھیں تو آخرت کے معاملے میں بنیادی باتوں سے بھی غافل ہے۔ یہ اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت ہے۔ آج سماج و معاشرے کے اندر دین کے تعلق سے اس قدر غفلت ہے، اس قدر جہالت ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے، سوچ نہیں سکتے۔ خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور ہمارے اس علاقے میں آپ لوگوں سے ان بنیادی مسائل کے تعلق سے پوچھیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جواب آپ کو افسوسناک ملے گا۔ اکثر و بیشتر لوگ ہر چیز کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جن کا جاننا بحیثیت مسلمان اس کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں سے غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کے تمام مسائل ایک طرح کے نہیں ہیں، ایک درجے کے نہیں ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو صرف کبار علماء، راسخ فی العلم علماء کے لیے ہیں۔ ان مسائل کے بارے میں زبان کھولنا ہر ایک کے لیے جائز نہیں۔ بہت سارے مسلمان عام طلبہ علم اور اہل علم کے لیے ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ میں
اس لیے ان مسائل کے بارے میں نہیں جانتا کیونکہ میں نے کبھی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اس وجہ سے مجھے ان مسائل کا علم نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ عذر اس کا نہیں چلے گا، قبول نہیں ہوگا۔ کم از کم ہر مسلمان کو دین کے متعلق اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ قبر کے اندر فرشتوں کا صحیح ان کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں جانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے اس کے پاس کوئی علم نہیں، دین کے متعلق پوچھا جائے بنیادی مسائل کے تعلق سے کوئی علم نہیں، تو ایسا شخص صرف یہ کہہ کر کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا یہ عذر مقبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے لیکن دنیاوی امور کے متعلق اچھی طرح معلومات حاصل کرتے ہیں، روزی روٹی کہاں سے چلے گی، کہاں سے کمائی ہوگی، یہ تمام چیزیں وہ سیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر کچھ نہیں سیکھتے، بس اگر نہیں سیکھتے تو کیا نہیں سیکھتے؟ دین پر عمل کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اس دنیا میں مسلمان باقی رکھنا ہے، ان چیزوں کے متعلق غفلت ہے، ان چیزوں کے متعلق علم حاصل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی چیزوں کے متعلق، دنیاوی امور کے متعلق، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق، ظاہری چیزوں کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک کے بارے میں اسے پتہ ہے، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے معاملے میں غفلت کی زندگی، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ دین کے ان بنیادی مسائل کے متعلق ہم اپنے دروس میں، ہم اپنے جمعہ کے خطبوں میں، جلسوں میں بکثرت تذکرہ کریں تاکہ ایک عام مسلمان دین کے ان مسائل کے متعلق کم از کم جانکاری حاصل کریں جس سے وہ مسلمان باقی رہ سکے۔ آج سماج و معاشرے کے اندر آپ ایک سروے کرا لیں، پوچھیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کتنے لوگ جواب دے پاتے ہیں؟ جا کر ذرا سروے کر کے دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ آپ کو صرف نام تک نہیں گنا سکتے، چہ جائے کہ آپ کو اللہ رب العالمین پر کیسے ایمان لانا ہے، فرشتوں پر کیسے ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ہمارا ایمان کیسے ہو، رسولوں پر ہمارا ایمان کیسے ہو، کتابوں پر ہمارا ایمان کیسے ہو، تقدیر پر ہمارا ایمان کیسے ہو، ان تفصیلات کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ ایسے شاذ و نادر لوگ ملیں گے معاشرے کے اندر۔ ایک دوسرا المیہ ہمارے اس علاقے کا یہ ہے کہ ایسے بعض فقہی مسائل کے تعلق سے عام لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی کرتے ہیں، جن مسائل کے متعلق علماء اکرام زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ آپ کبار علماء کی بات کر رہا ہوں، ان سے جا کے پوچھیں، وہ ان مسائل کے متعلق زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں ان مسائل کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث و مناظرے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ ہم تقدیر پر کیسے ایمان رکھیں، ذرا ہمیں سمجھائیں، اہل سنت والجماعت کے اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں عوام تو دور کی بات، مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے والوں سے بھی پوچھ لیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ دین کی یہ بنیادی باتیں ہیں، ایک عام شخص کو بھی ان چیزوں کی جانکاری رکھنی چاہیے۔ ایمان کے ارکان کیا ہیں، کیسے اللہ پر ہمارا ایمان ہو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہمارا کیسا ہو، مجھے نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کے اقرار کا کیا معنی ہے، کیا تقاضے ہیں، ان چیزوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، ان چیزوں کا مجھے کوئی علم نہیں، تو ایسا شخص، علماء نے کہا ہے کہ ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا
جو اللہ رب العالمین کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، دین کے بنیادی امور کے متعلق جانکاری نہ رکھتا ہوں۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے، ہر شخص سے فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں۔ صرف علماء کرام سے، مدرسے کے اندر پڑھنے والے اور پڑھانے والے طلبہ اور اہل علم سے ہی سوال نہیں ہوتا، ہر شخص سے یہ سوال ہوتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ وما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ ومن نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ اگر اس شخص نے ان بنیادی چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کی تو قبر کے اندر جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے ان بنیادی چیزوں کے بارے میں میرے بھائیوں علم حاصل کریں، تاکہ کم از کم اس دنیا میں مسلمان ہو کر زندگی گزاریں اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان کیسے ہو؟ کم از کم ہر مسلمان کو، اگر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ اسے اللہ کی جنت ملے، جہنم سے نجات ملے، کم از کم اللہ رب العالمین کے متعلق 4 چیزوں کے بارے میں اسے علم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ان 4 بنیادی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کے وجود کا علم، کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین ہی فقط عبادت کا مستحق ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں جو کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر وارد ہیں، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ بنیادی 4 چیزیں ہیں جن پر ہر مسلمان کو ایمان رکھنا، ہر مسلمان کے نزدیک جن کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، میں نہیں مانتا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو موجود نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو آپ نے دیکھا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں تو کیسے ہم مان لیں؟ کیسے ہمارے دل کے اندر یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین موجود ہی ہے؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار اپنی دلیلیں رکھی ہیں، جن دلائل پر غور کرنے سے ایک انصاف پسند عقل مند شخص یہ قبول کرنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ خود انسان اگر اپنے نفس پر غور کرے تو اس کے نفس کے اندر اتنی دلیلیں موجود ہیں کہ ایک عقل مند شخص اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثلا ہمارے اپنے جسم کے اندر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو کیا تم اپنے نفس پر غور نہیں کرتے، اپنے جسم پر غور نہیں کرتے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا ہم نے اپنے نفس پر کبھی غور کیا کہ ہمارے اس جسم کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی کتنی دلیلیں موجود ہیں؟ یہ آنکھوں کا ریٹینا، ہر انسان کے آنکھوں میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص روشنی رکھی ہے جو دوسرے سے مختلف ہے۔ کسی کے آنکھوں کی روشنی کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے جب ہم آدھار کارڈ بنواتے ہیں تو کیا کرتے ہیں حکومت والے؟ آنکھوں کی روشنی قید کرتے ہیں کیمرے کے اندر، کیونکہ آپ کی آنکھ کی روشنی دوسرے بھائی کی آنکھ کی روشنی سے نہیں ملتی ہے۔ کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ یہ چیز پیدا کر سکے، ہر ایک کو الگ الگ آنکھوں کی روشنی دے سکے؟ بلکہ یہ روشنی اگر ختم ہو جائے تو اس روشنی کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ یہ ہماری شکل و صورت جو ہے کیا کسی انسان سے ملتی ہے؟ روزانہ کتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں؟ ہزاروں بچے روزانہ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کسی کی شکل کسی دوسرے سے ملتی ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی انسان اور کسی مخلوق کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہے کوئی خالق جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور روزانہ ہر ایک کو نئی نئی شکلیں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ فنگر پرنٹ ہے، یہ فنگر پرنٹ کسی کا کسی سے میچ نہیں کرتا
کسی کا کسی سے نہیں ملتا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمام لوگوں کو الگ الگ فنگر پرنٹ دیا ہوا ہے۔ ہر ایک کے جسم کے اندر ایک خاص بو ہوتی ہے جو کسی دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ یہ کیا انسان کے بس کی بات ہے؟ ہر ایک کی زبان مختلف ہے، ایک علاقے میں چلے جائے اس کی زبان الگ ہے، دوسرے علاقے میں چلے جائے اس کی زبان الگ ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو تمام علاقے کے لوگوں کی زبان سمجھتا ہو۔ تو کیا ممکن ہے کہ کوئی ان زبانوں کو پیدا کر سکتا ہو؟ جو سمجھنے کی قوت نہیں رکھتے کیا پیدا کرنے کی قوت رکھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیلیں خود ہمارے جسم کے اندر بے شمار ہیں۔ اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیلیں بے شمار ہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند شخص اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا پہلا حق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو رب مانا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی دنیا کا چلانے والا ہے۔ اور تیسرا حق اللہ رب العالمین کا کیا؟ کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی کوئی عبادت کسی دوسرے کے لیے انجام نہ دی جائے۔ کوئی بھی عبادت اگر وہ عبادت ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دینا یہی شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا معنی، یہ ادنا درجہ ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا بھی علم نہیں تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب قبر کے اندر اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون تھا، تو اس کے لیے جواب دینا آسان نہیں ہوگا ان چیزوں کا علم نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ دین کے متعلق اسی طرح ہے، ارکان اسلام کے متعلق، ارکان ایمان کے متعلق اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان کیسے ہو بتایا گیا۔ اسی طرح فرشتوں پر ہمارا ایمان کیسے ہو۔ بہت سارے لوگ فرشتوں کا انکار تک کرتے ہیں، ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ انہیں دانشور بھی کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ یہ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہیں دانشور سمجھتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا قبر کے اندر جب سوال کیا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، جواب دینا آسان ہوگا؟ میرے بھائیو، جواب دینا آسان نہیں ہوگا اگر دین کی ان بنیادی چیزوں کے بارے میں ہمیں علم حاصل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبر کے اندر پوچھا جائے گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، آپ کے مقام و مرتبے کے متعلق، آپ کی رسالت کے اقرار کا تقاضا کیا ہے، اس کے متعلق ہم نے بنیادی چیزوں کا علم حاصل نہیں کیا تو اللہ کے رسول کے متعلق جب ہمیں قبر میں پوچھا جائے گا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، ان چیزوں کی جانکاری ہمیں رہنی چاہیے۔ پوچھ لیں آپ جا کے سماج و معاشرے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ذرا بتائیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا جواب آپ پائیں گے کہ بالکل خاموش ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان چیزوں کی بھی جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہی لوگ کیا کرتے ہیں، بعض فقہی مسائل کے تعلق سے ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کرتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے علاقے کا کہ مسائل کے اندر جو اولویات ہیں، جن چیزوں کا علم حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، ان چیزوں سے ہم غافل ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں ایک عام شخص نہ بھی جانے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے علاقے کا۔ توحید کے مسائل، عقیدے کے مسائل، منہج سلف کے متعلق مسائل، ان مسائل کے بارے میں چرچا نہ کے برابر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان ہمارے گھروں کے اندر پرورش پانے والے اہل حدیث گھرانوں کے نوجوان، کوئی جماعت اسلامی میں جا رہا ہے، کوئی اور کسی میں جا رہا ہے، کن سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے کوئی تمیز نہیں رہ گئی۔ یہاں تک کہ جو خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، قرآن و حدیث کا جنہوں نے علم حاصل خود نہیں کیا، ان کو آج ہم نے مفتی، داعی اور کیا کیا لقب دے کر رکھا ہے، اور ان سے دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اس جانب توجہ نہیں دی۔ میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ ایک مسلمان پر عام لوگوں سے جا کے پوچھ لیں، عام کیا طلبہ علم سے جا کے بھی پوچھ لیں، آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ دین کے بنیادی مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں قبر کے اندر سوال کیا جائے تمہارے رسول کون تھے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان مسائل کے تعلق سے ہم غافل رہے، جاہل رہے۔ ان مسائل کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں، نہ اور ہمیں اس کی للک ہے اور نہ ہمیں اس کی کوئی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مختصر وقت میں چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق وہ ہے جو کلمہ شہادت کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ کلمہ دو جز پر مبنی ہے۔ پہلا جز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، اور دوسرا جز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس اقرار میں ہم دو اہم چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پہلی چیز کہ محمد اللہ کے بندے تھے، یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر کہ یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح اللہ رب العالمین کے ایک بندے تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے، ایک بشر تھے جس کی بے شمار دلیلیں قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے آس پاس کے بہت سارے ایسے مسلمان مل جائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، عبد نہیں مانتے، بندہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کوئی دوسری مخلوق تھے، نور سے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ کلمہ شہادت کے اقرار کے اندر خلل ہے۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کلمے کے اندر موجود ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَرَسُولُهُ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار دین کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی جنت نہیں پا سکتا۔ گرچہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کا اگر اقرار نہ کرے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا شخص اللہ رب العالمین کی جنت نہیں پا سکتا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض مفکرین اور ان بردرز کو سننے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان اور سادہ لوگ مسلمان انہی سے جو دین سیکھتے ہیں وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنا ہوگا، کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ شرک کا گناہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسری گناہیں چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ شرک نہیں کرتا اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار بھی نہیں کرتا، کنفیوز ہے اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں، کیا کہتے ہیں کہ اس کے جنت جانے کا چانس بہت کم ہے۔ کتنا ہے؟ 0.0000000۔ یہ دین کے بنیادی مسائل کے تعلق سے علم نہ ہونے کی دلیل ہے، اور ہمارے نوجوان ایسے ہی لوگوں کو اپنا آئیڈیل پیشوا اور رہنما بناتے ہیں اور ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ کسی مسلمان کا رہا تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول کے متعلق اسے پوچھا جائے کہ قبر کے اندر اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں وہ شک و شبے میں تھا یا منکر تھا، تو اس کے لیے جواب دینا آسان ہوگا۔ وہ اللہ رب العالمین کی جنت نہیں پا سکتا اگر اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ 0.0001 بھی چانس نہیں ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہر مسلمان پر یہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی تھی، جو ڈیوٹی دی تھی، اللہ کے رسول نے اس ذمہ داری کو کما حقہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اس میں ذرہ برابر کہیں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے۔ جو شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ شریعت اللہ کے رسول نے
मुकम्मल तौर पर बगैर किसी कमी बेशी के लोगों तक पहुंचा दिया है। ये अकीदा रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी हक है हर मुसलमान पर। अगर कोई मुसलमान ये अकीदा रखता है तो बिदअत की कोई गुंजाइश बाकी रहती है? अगर ये अकीदा रखे कि अल्लाह के रसूल ने दीन को मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया है, इसका मतलब कि उसके अंदर और किसी इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अकीदा इतना अहम है कि ये अकीदा बिदअत के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है। चौथा हक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 उमूर में मासूम जाना जाए। पहली चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र और शिर्क से मासूम थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी शिर्क नहीं किया, ना कर सकते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मासूम करार दिया था। मासूम का मतलब क्या है? जैसे कि फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहों से मासूम करार दिया है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा? ला यासूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हुक्म देते हैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हुक्म देते हैं उसकी वो तामील करते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो जिस तरह फरिश्ते मासूम हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्र और शिर्क से मासूम करार दिया था। दूसरी चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह कबीरा से मासूम करार दिया था। अल्लाह के रसूल के बारे में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ रसूल आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। अगर कोई शख्स अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हो और साथ में गुनाह कबीरा का भी मुर्तकिब हो, तो क्या उसके बारे में ये कहना मुमकिन है कि वो अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज है? कोई चोर हो, कोई डकैत हो, कोई शराबी हो, कोई ज़ना करने वाला हो, तो क्या उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज है? इस आयत से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह कबीरा से मासूम थे। तीसरा, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासूम जानना ज़रूरी है, वो है झूठ बोलने से अल्लाह के रसूल मासूम थे। ना ज़िंदगी में कभी आपने झूठ बोला नबूवत से पहले और ना नबूवत के बाद। बल्कि जब कुरैश के लोगों को अल्लाह के रसूल ने अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की दावत दी और सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर उन्हें कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार है, क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने क्या कहा था? मा जर्रबना अलैका कज़िबा, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और ना बोल सकते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस बाब में मासूम करार दिया था। और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की शरीयत को समझने और लोगों तक पहुँचाने में मासूम थे। आम उलमा से शरीयत के किसी मसले को समझने में गलती हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती नहीं हो सकती। जो शरीयत अल्लाह ने नाजिल की, अल्लाह के रसूल उस शरीयत को मुकम्मल समझते थे, अल्लाह के रसूल को कोई गलती नहीं हो सकती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मासूम करार दिया था शरीयत को समझने और शरीयत की तबलीग में। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल से कोई कोताही हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 अबवाब में, कुफ्र और शिर्क से, गुनाह कबीरा से, झूठ बोलने से और फ़हम शरीयत और तबलीग शरीयत, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीयत को समझने और लोगों तक पहुँचाने में मासूम थे। ये अल्लाह के रसूल का चौथा हक़ है। पाँचवा हक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि जो कुछ अल्लाह के रसूल हुक्म दे उसको माना जाए, उसे तस्लीम किया जाए, अल्लाह के रसूल की इताअत की जाए। जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल रोके उन चीज़ों से रुक जाना ज़रूरी है, अल्लाह के रसूल का हक़ है। ये हक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना वसी है कि इसमें तमाम ज़िंदगी के अक़वाल, अमाल दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मिन जुमला इसमें दाखिल है। जो कुछ अल्लाह के रसूल हुक्म दे उन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। छठा हक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आपसे मोहब्बत किया जाए, बल्कि हर एक से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो।
اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی حق ہے۔ ساتواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا جائے۔ تعظیم کا کیا معنی ہے؟ یہ تعظیم محبت سے اعلیٰ درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جیسے سلف صالحین کرتے تھے اسی طریقے سے تعظیم کرنا ضروری ہے۔ تعظیم کے باب میں سماج و معاشرے کے اندر 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کچھ لوگ تعظیم کے باب میں حد درجہ مبالغہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے لوگ عالم الغیب مانتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعظیم نہیں ہے، یہ غلو ہے، مبالغہ ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا۔ یہ تعظیم نہیں ہے، یہ حقیقت میں توہین ہے۔ اسی طرح اس کے بالمقابل کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقصیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو شریعت نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے، چنانچہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دلیل بس قرآن کریم ہے، ہمارے لیے شریعت اور حجت بس کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، احادیث رسول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ کچھ لوگ متواتر اور خبر احاد کی تفریق کرتے ہیں کہ صرف متواتر حدیثیں ہمارے لیے حجت ہیں، خبر احاد حجت نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی بے شمار ایسے مفکرین، دانشور پیدا ہوئے جنہیں ہمارے یہ نوجوان سنتے ہیں، ان کی تحریریں پڑھتے ہیں، ان کے لیکچر سنتے ہیں، اور یہی فکر ان کے اندر سرایت کر جاتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم نہیں کرتے۔ مولانا مودودی کو سننے والے بہت ہیں، ان کو پڑھنے والے بہت ہیں، ان کے افکار اور ان کے اس جماعت کی اتباع کرنے والے کے سننے والے بہت بے شمار آپ کو ملیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کے سننے والے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ سب کے سب سنت رسول کو کما حق کہو وہ حق نہیں دیتے جو کہ اس کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین ہے، شریعت ہے، حجت ہے۔ جس طرح حجت ہونے میں، شریعت ہونے میں، دین ہونے میں قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ہے، یہی مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے۔ لیکن یہ دانشور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یہ مرتبہ نہیں دیتے، یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر بھی کلام کرتے ہیں، ان کے اندر شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کے اندر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ ہم دین کے ان بنیادی مسائل کے متعلق، ارکان اسلام کے متعلق، وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اس کے کیا شروط و تقاضے ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ہر ایک رکن کا کیا معنی ہے۔ آپ عام لوگوں تو چھوڑ دیجئے، مدرسے میں جا کے انٹرویو لے لیجئے، فضیلت کے طلبہ تک جواب نہیں دے پاتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہماری دعوت کا رخ یہ نہیں رہا۔ ہماری دعوت کا رخ کیا رہا؟ بعض ایسے مسائل جن میں اہل حدیث علماء کے مابین اختلاف ہے، فقہی مسائل زمانے سے اختلاف رہا ہے، ان میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی عقیدے اور منہج کے ان بنیادی مسائل سے ہم ہمیشہ صرف نظر کرتے رہے، اور اپنے طلباء کو، عوام تو بعد میں آتی ہے، اپنے طلباء کو بھی ہم وہ علم نہیں دے سکے جو کہ ان کا بنیادی حق تھا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان اہم مسائل کے بارے میں بار بار چرچے کریں، اتنا زیادہ چرچا کریں کہ ان کے لیے ایک عام مسئلہ بن جائے۔ پہلی مرتبہ سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کے سر کے اوپر سے باتیں گزر جاتی ہیں، حالانکہ ہر ایک کو ان چیزوں کی جانکاری ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ سن رہے ہوتے ہیں، اگر ان کا بکثرت ذکر ہونے لگے، تذکرہ ہونے لگے، تو یہ عام مسائل معلوم ہوں گے۔ ایک بچے کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ آپ پائیں گے، چلے جائیں عرب ممالک میں، سعودی عرب کے اندر اور دوسرے عرب ممالک کے اندر، ایک عام شخص بھی ان عقائد کے مسئلے میں، منہج کے مسائل میں الحمدللہ صحیح عقیدہ رکھنے والا، صحیح منہج رکھنے والا آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے
مدرسوں کے فارغ نوجوان بھی انہی بدعتی اور انہی منحرفین کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے مدارس کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر، اپنے دروس کے اندر، اپنے خطبوں کے اندر ان مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہمیں باقی رکھے، آخری سانس تک کلمے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.